اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کل مختصراً ہم پڑھ لیے۔ تعوذ پناہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا شیطان رجیم، اور شیطان ہم بتائے کہ بدماش کو کہتے ہیں، بدماش، سرکش، جو بات نہیں مانتا، منمانی کرتا اور فساد کرتا، شرارت کرتا ہے۔ الرجیم جس پر پھٹکار ہے، رجم یرجمو کہتے ہیں، پتھر مارنا۔ اور یہ بھی ہم بتائے کہ شیطان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن بیان کیا ہے اور آرڈر دیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو دشمن مانیں، کسی اور کو نہیں بلکہ شیطان کو ہم دشمن مانیں، اور شیطان ہمارا حقیقی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن جانو، اس سے دشمنی کرو۔ تو شیطان سے بچنا ہوتا ہے، اور شیطان کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ شیطان بڑا طاقتور دشمن ہوتا ہے، شیطان عام دشمن نہیں ہے، شیطان طاقتور دشمن ہے، جیسا کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ پڑھا لکھا دشمن ہے اور جاننے والا دشمن ہے، اور کب دھوکہ دیتا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، کب دھوکہ دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی، لوگ کے اوپر ہماری نظریں بہت رہتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا کر رہا ہے، لیکن شیطان سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، افراد سے زیادہ شیطان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور شیطان کیونکہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شیطان تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو طاقتور ہوں، میں تو سمجھدار ہوں، جی میرے اوپر تو بڑا بزرگوں کی نظر ہے صاحب، میرے کو تو کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا، جی ایسا سوچتے ہیں لوگ کہ میرے اوپر تو بڑے بزرگوں کی نظر ہے، میرے اوپر تو جو ہے میں تو فلاں سلسلے سے ہوں تو شیطان مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، جی میں تو قرآن و حدیث پڑھنے والا ہوں، میرے کو کہاں سے شیطان دھوکہ دیتا۔ جب انسان ایسا سمجھتا ہے اسی وقت شیطان جم کر دھوکہ دیتا ہے، اور یہ خیال اور یہ سوچ خود ایک شیطان کا دھوکہ ہے، جی یہ خود شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہمیشہ انسان کے اندر تذلل اور تواضع ہونا چاہیے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہونا چاہیے، اپنی کمزوری کا اعتراف اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنا۔ شیطان طاقتور دشمن ہے اور ہم کمزور ہے، اے اللہ تو ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم خود کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے مولا، ہم جد و جہد تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالی، جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، تب اللہ تبارک و تعالی وہ بندے کو اپنی پناہ دیتا ہے، اپنی سیکیورٹی دیتا ہے، اپنی حفاظت دیتا ہے، اور وہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے شیطان رجیم کے سازش سے اور دشمن سے۔ بعض بزرگوں نے بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، جس کو حضرت سیدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نقل کیے ہیں، بڑی اچھی تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی کے دربار کے سامنے شیطان ایک کتا ہے، کتا ہوتا نا، لوگ کتا پالتے ہیں، تو اسی طرح سے ہے کہ یہ شیطان بھی جو ہے یہ ایک کتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، یہ بارگاہ الہی کا کتا ہے۔ اور کوئی نیا آدمی جب آتا ہے باہر سے تو شیطان کتا کیا کرتا ہے؟ کتا بھونکتا ہے، اور وہ کتا بھونکتا ہے اور اس کو اندر آنے نہیں دیتا، اندر آنے نہیں دیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مالک کے باؤنڈری کے اندر اور اس کے گیٹ کے اندر آنے نہیں دیتا، اور بھونکتا اور کترنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب کیا کرنا پڑتا ہے؟ تب کیا کرنا کہ ہم کچھ بھی اس کو کریں تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے مالک کو بولنا پڑے گا۔ جب مالک کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتا نہیں آنے دے رہا، ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے، پھر مالک کا آواز نکلتا ہے کہ خاموش بیٹھ، بس چپ بیٹھ جا، پیچھے ہٹ جا۔ جیسا مالک کا آواز آئے گا تو پھر کتا خاموش ہو جاتا ہے، کتا خاموش ہوتا ہے، وہ کتا ہی ہے، وہ کتا ہی ہے، اور وہ روکتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو ہے یہ بارگاہ الہی کا کتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، تو فوراً شیطان آ جاتا ہے جو اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ بھٹکانا اس کا بھونکنا، جیسا کتے کا بھونکنا ہوتا ہے ویسے شیطان کا بھٹکانا ہوتا ہے۔ شیطان اس کو اچھے کام کرنے دیتا نہیں، اور وہ اس کو ستاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، عجب میں ڈالتا ہے، تکبر میں ڈالتا ہے، پتہ نہیں کتنے اس کے حربے اور اس کے چال ہے۔
تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا پڑے گا، اس کتے کے مالک کو پکارنا پڑے گا، یہ شیطان کو پیدا کرنے والے مالک الملک کو پکارنا پڑے گا کہ اے اللہ یہ ہم کو صحیح راہ پہ چلنے سے روک رہا ہے، اے اللہ یہ ہم کو تیرے پاس آنے سے روک رہا ہے، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان سے خود ہم کو محفوظ کر کے اپنی پناہ میں لے لیں گے، تو پھر ہم راہ ہدایت پر چل سکتے ہیں۔ تو اس میں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح ہم کر دی، اور یہ بھی ساتھ میں بتائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے۔ اعوذ باللہ جب کبھی قرآن پڑھنے بیٹھے، چاہے قرآن آغاز سے پڑھے یعنی کوئی سورے کی ابتدا سے پڑھے یا درمیان میں سے پڑھے، ہر حال میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا لازم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں، اگر سورہ کی ابتدا میں اگر ہو تو بالکل لازم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ درمیانی صورت میں بعض علماء کہے کہ نہیں، درمیان میں سے اگر بیچ میں سے کوئی آیت سلیکٹ کر کے اگر پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ کافی ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اکثر مقامات پر پڑھ لینا ہی چاہیے۔ بعض جگہ اس کے معنی کے اعتبار سے جو حضرات عربی جانتے ہوں، وہ معنی کے اعتبار سے ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں پر کیا پڑھنا چاہیے اور کہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال بعض وقت ایسے آتے ہیں مواقع کہ صرف اعوذ باللہ پڑھ کر ہم نہیں شروع کر سکتے، بسم اللہ پڑھنا لازمی ہوگا، یا بسم اللہ پڑھ کر ہم ڈائریکٹ نہیں شروع کر سکتے، ایک آیت اوپر سے سٹارٹ کرنا ہوتا۔ اس طرح سے بعض سچویشن آ جاتے، وہ ریئر ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی ہم تشریح کرتے اور بتاتے ہیں اس کے بعد کہ یہ کس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی مستقل پرمننٹ ایک آیت نہیں ہے، جی ایک آیت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ان کے آرڈر کو مان کر ان کی پناہ کو مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل کمپلیٹ ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک کمپلیٹ مستقل آیت ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف آیت بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ بے شک یہ سلیمان کے پاس سے ہے، وہ جو خط لکھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف آیت بھی ہے، لیکن ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں یا سورہ بقرہ یا کوئی بھی سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ ایک مستقل کمپلیٹ آیت ہے۔ اس میں جو بے ہے، بسم اللہ بے، یہ حرف جر ہے، یعنی یہ ایسا حرف ہے جو اپنے بعد آنے والے ہر لفظ کو زیر دے دیتا ہے، زیر کسرہ لگتا ہے اس کے بعد، تو بسم اللہ اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، اس کا معنی قسم کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتا ہے سے یا ساتھ، جی تو سے بھی معنی آتا ہے اس کا، اور اس کا معنی آتا ہے ساتھ بھی۔ تو بسم اللہ اسم، بسم اللہ میں بے ایک ہے اور سین میم ہے، اسم کیا ہے؟ یہ اصل میں سم نہیں ہے، یہ اصل میں اسم ہے، اسم، اور اس سے پہلے یہ اصل میں وسم تھا، تو یہ اس طرح سے سمو تھا، یہ اصل میں سمو تھا، سمو کے معنی بلندی کے آتے ہیں، اسی سے لفظ نکلا ہے اسم، کہ کوئی بھی آدمی کا نام اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، بلندی کا باعث ہوتا ہے، جس شان سے آدمی بولتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، میرا نام خالد ہے، میرا نام طاہر ہے، میں عبداللہ ہوں، تو آدمی اپنے نام پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اچھے نام رکھا کرو، اپنے اولاد کے نام اچھے رکھا کرو کہ وہ اس نام پر فخر کر سکے، اچھا محسوس کرے آدمی، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اسم میں مسئلہ یہ ہے کہ اسم میں پہلا جو الف ہے، یہ الف حمزہ وصل والا ہے، یہ حمزہ وصل والا ہے،
تو جب با سے مل جائے گا تو یہ الف کو کیا کہتے ہیں گم کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم تھا، بی اسمی ایسا تھا، یہ بی اسم اللہ، بسم اللہ، اب جب ملا دیے تو الف گر گیا، بسم اللہ جی، نام سے، کس کے؟ اللہ کے، نام سے اللہ کے۔ اچھا اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں ذات اور صفات کے مجموعے کو، یعنی ذات، ایک ذات ہوتی ہے، ایک اس کی صفات ہوتی ہے، جیسا ذات ہے انسان، اس کی صفات ہوتی ہے کہ وہ لمبا ہے، وہ پستہ ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، اچھا ہے، بدماش ہے، یہ سب صفات ہے جی، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم عمر ہے، زیادہ عمر ہے، یہ سارے جو ہے انسان کے صفات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ذات اور صفات میں کیا ہوتا ہے کہ ذات خود سے ہوتا ہے، ذات خود قائم بنفسی ہی ہوتا ہے، اور صفات اس کی وجہ سے ہوتے، یعنی آدمی ہو سکتا ہے، اور آدمی جو ہے گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے جی، پیلا بھی ہو سکتا ہے، لال بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، پستہ اور کم قد بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے بغیر کوئی لمبا اور پستہ بھی ہو سکتا کیا؟ یہ آدمی کا لمبا ہونا اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے آدمی ہو تو پھر آدمی لمبا ہوگا، تو یہ جو آدمی رہتا ہے یہ ذات ہے۔ اسی طرح سے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ یہ الماری ہے، الماری کا کلر براؤن ہے، اب الماری کا کلر بلیک بھی ہو سکتا، وائٹ بھی ہو سکتا، بلو بھی ہو سکتا، کوئی بھی کلر ہو سکتا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ الماری تو رہنا، الماری کے بغیر کلر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات ہوتے ہیں کہ نیک ہے یا بد ہے، آدمی ہے تو نیک بھی ہو سکتا، بد بھی ہو سکتا، لیکن آدمی کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی نہ بدی ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات، ذات کے بھی نام ہوتے ہیں اور صفات کے بھی نام ہوتے ہیں۔ ذات کا نام احمد جی، صفت کیا ہے؟ کم علم ہے، طالب علم ہے جی، ناکارہ اور نکما ہے، یہ صفات ہوتے ہیں، یہ صفات ہوتے ہیں۔ تو یہ ذات کا بھی نام ہوتا ہے اور صفات کا بھی نام ہوتا ہے۔ جب یہاں پر اسم کہتے ہیں، یہاں پر جب اسم مراد لے رہے ہیں تو وہاں پر ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ نام یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے، یعنی ذات اور صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، ان دونوں چیز کو ملا کر جب نام ہوتا ہے تو نام اللہ ہے، بسم اللہ، تو یہ اسم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، بسم اللہ، نام سے، اس کا بسمی کا مطلب کیا ہوا؟ بسمی کا مطلب ہوا نام سے۔ اللہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں اللہ کا معنی اصل میں اللہ الالہ تھا، یہ ورڈ جو ہے الالہ، الہ کہتے ہیں نا، الہی کہتے ہیں، الہی میرے پروردگار، الہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، الہ جی، یہ اصل میں الہ تھا۔ الہ سے پھر یہ یعنی ایک ہم الف کو ملا دیا گیا، اس کے قواعد ہے یہاں پر سب لکھے ہوئے ہیں، اب ہم قواعد تو ہم نہیں بیان کر سکتے اس طرح کے پروگرام میں، کیا کہتے ہیں زیادہ رکھا ہو جائے گا مضمون، تو قاعدے کے حساب سے بیچ کا الف گر گیا اور الالہ جا کر وہ اللہ ہو گیا، اللہ، اور اس کا معنی ہے معبود جو عبادت کے لائق ہے، اللہ، الہ کا معنی ہے معبود جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور ایک معنی اس کا یہ آتا ہے کہ جس کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف پلٹ کر جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایک اچھا خاصا انسان رہتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے، وہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہتا ہے، جب اس کو حقیقی معبود مل جاتا ہے تو وہ حقیقی معبود کی عبادت کرتا ہے، اور جو حقیقی معبود کی عبادت اس کو حقیقی معبود نہیں معلوم ہوتا، حقیقت میں ہمارا بنانے والا کون ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا، تو پھر وہ پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، جانور کے سامنے سر جھکاتا ہے، سورج کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر جھکتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ جھکتا ہی ہے انسان کے سامنے کہ غیر انسان کے سامنے۔ جب کیوں آپ پوچھیں گے کسی کو کہ کیوں عبادت کرنا ضروری ہے کیا؟ جی، اگر تیرے کو حقیقی پالنے والا اور حقیقی بنانے والا نہیں ملا تب بھی اس کو جھکنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، انسان عبد ہے، انسان بندہ ہے، اصل میں انسان کی حقیقت میں بندگی ہے، انسان اصل میں ایک بندہ ہے، جب تک وہ جھکے گا نہیں اس کو راحت نہیں ملتی، اس کو قلب میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر انسان کو جھکنا ہی ہوگا، وہ بندگی کرنا ہی ہوگا جی۔
تو الہ جب لفظ ہم کہتے ہیں الہ معبود، تو الہ حقیقی اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور الہ باطل جو لوگ غلط سمجھ لیے حقیقت میں وہ اللہ نہیں ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ دونوں مراد ہوں گے۔ الہ بولے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے، جی دونوں یعنی حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، باطل معنی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب الہ لفظ کنورٹ ہو کے اللہ بن گیا، اللہ، اب جب اللہ کہے ہیں تو اللہ نام ہی معبود حقیقی کا ہے، اصل جو ہم کو پیدا کیا اسی کا نام ہے اللہ۔ اب اس میں حقیقی اللہ اور باطل اللہ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اصل اللہ اور جھوٹا اللہ ایسا کوئی، معاذ اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الہ میں ہو سکتا، جی الہ کہتے ہیں معبود، خدا، جی حقیقی خدا بھی ہوتا ہے اور جھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں، معبودان باطل ہوتے ہیں، جو انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا وہ حقیقت میں خدا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کہیں گے تو وہ حقیقی معبود ہی مراد ہوگا، اور حقیقی معبود کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تو اب یہاں پر کیا معنی ہو گیا؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے کیا؟ تو بتاتے ہیں اس کے اندر مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے صاحب اس کے اندر؟ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مقدر ہے، اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہے، جی اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی ایک کامن ذہن، اب ہم قرآن کریم پڑھنے بیٹھے تو اقرأ بسم اللہ آنا تھا اس میں، کہ پڑھنا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، لیکن لفظ پڑھتا ہوں تو ہے نہیں اس کے اندر، جی یہ کمالات میں سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بسم اللہ کو ایسا باکمال بنایا کہ اگر اس میں اقرأ شامل کر دیتے، یعنی پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اس طرح سے آ جاتا تو پھر آپ کو کھانا کھانے کے لیے دوسرا بسم اللہ بنانا پڑتا تھا۔ بسم اللہ آکلو، میں اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں۔ بسم اللہ اشربو، اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں۔ بسم اللہ اکتبو، ہر چیز میں آپ کو ایک ایک ورڈ اضافہ کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کی نیت ہے، جو بندہ اس وقت کرنے جا رہا ہے، وہ اس کے ارادے کو اس کے اندر مخفی کر دیا۔ وہ بندے کے ارادے کے ساتھ جو تیرے دل میں ہے، وہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس چیز کو وہاں پر مقدر کر دیا اور ظاہر کر دیا صرف اللہ کے نام کو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کہ ایک بندہ مومن جب کوئی جائز کام، اچھا کام، نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت اور اس کے جو ہے توجہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جی وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ قرآن پڑھ رہا ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، وہ گھر سے جا رہا ہو، وہ گھر کو آ رہا ہو، وہ لباس پہن رہا ہو، جب کبھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور کیونکہ یہ اللہ کے نام کی طرف موڑا جا رہا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے اور اللہ کے نام سے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ کوئی بھی ناجائز کام، کوئی بھی غلط کام، برا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ کوئی آدمی شراب پینا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ کہہ کے شراب پی رہا ہے، بھئی چلو شراب تو گناہ ہے لیکن بسم اللہ کا ثواب تو مل جائے گا، نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نام سے غلط کام نہیں کر سکتے، اللہ کے نام سے غلط کام نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نام سے صرف اچھا ہی کام کر سکتے ہیں، جائز اور حلال کام ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ تو بسم اللہ اقرأ، یہاں پر یہ معنی ہوگا، جب قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں لفظ ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ عربی زبان میں جو بھی حرف ہوتا ہے، جو بھی کلمہ ہوتا ہے، اس کے حروف اصلیہ، اس کے اوریجنل لیٹرز جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ 3 ہوتے ہیں، را ح م، رے ح میم، اس سے نکلا سو لفظ ہے یہ رحمہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العطف والمیل، جی کسی کے لیے ہمدردی آنا، کسی سے محبت آنا، کسی کی طرف جھکاؤ ہونا، جی جیسا رحم مادر کہتے، دیکھیے آپ
ماں کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے، رحم کہتے ہیں اس کو، رحم مادر، ماں کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے، اس کا نام ہی رحم رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہیں اس کا نام؟ کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بنتا ہے پیٹ کے اندر، وہ ایک جھلی رہتی ہے، ایک چمڑے کی جیسی جھلی ہوتی ہے، وہ بچے کے اطراف لپیٹے جاتی ہے، بالکل اس کو سنبھال لیتی ہے، ایسا گول ہو جاتی ہے اس کے اطراف، اور بچہ اس کے اندر جیسے بیلون جیسا ہوتا ہے نا، بیلون پھگا جیسا ہوتا ہے، وہ بیلون جیسی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا لجلجی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے بچے کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ اسی لیے سے، کیونکہ وہ تھیلی بالکل بچے کو سنبھال لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے اور سنبھالتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں۔ جی، اس کو رحم کہتے ہیں، رحم مادر کہتے ہیں اس کو۔ تو العطف والمیل، کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا، اس کا خیال کرنا، اس پر شفقت اور محبت کرنا، یہ معنی آتا ہے رحم کے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں جتنے حرف زیادہ ہوتے ہیں اتنا معنی میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ رحمان میں 4 لفظ ہے، دیکھیں، را، ح، میم، الف، نون، 5 حرف ہے رحمان میں۔ رے، ہے، میم، الف، لکھتے نہیں ہیں الف لیکن کھڑا زبر ڈالتے ہیں، وہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے، الف اور نون، رحمان۔ اور رحیم میں 4 حرف ہے، رے، ہے، یا، میم۔ اسی لیے بتایا گیا کہ رحمان صفت رحیمی صفت سے زیادہ واسع ہے، زیادہ اور کشادہ ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ رحمان اور رحیم کے کئی فرق بتائے گئے، میں 1-2 بتا دیتا ہوں۔ رحمان کہتے ہیں، رحمان اور رحیم دونوں آئے ہیں رحمت سے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں کہ جو بنا مانگے دیا گیا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وجود دیا، پیدا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگے نہیں تھے، ہم محنت نہیں کرے تھے، جی، یہ ہمارے کوئی کام کرنے کے صلے میں نہیں ملا ہم کو، یہ ہم بس پیدا کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان اور کیا کہتے ہیں، جسم اور سینس اور عقل، پھر اس کے بعد جو ہے یہ زمین پہ موجود سارے چیزیں، کھانا دیا، پانی دیا، چاول دیا، کیا کہتے ہیں، زمین دیا، آسمان دیا، ہوا دیا، پلین دیا، کار دیا، پیٹرول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں چیزیں عطا کر دیا ہے بنا مانگے بغیر عطا کیا، یہ ہے مہربان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان سب کے لیے ہے۔ مہربان، جب مہربان اس معنی میں لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسانوں میں مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحمان ہے۔ کافروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، ان کو بھی جسم دیا، ان کو بھی عقل دیا، ان کو بھی آنکھ، ناک، کان دیا، ان کو بھی کیا کہتے ہیں، دنیا کی سارے فیسلٹیز اور نعمتیں جو ایک مسلمان کو دیا وہ ایک کافر کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی فرق نہیں کیا۔ رحیم جو معنی آتا ہے، رحیم کے بارے میں علماء کرام مفسرین بتاتے ہیں، رحیم اس رحمت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے صلے میں دیا جائے، صلے میں دی جائے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کچھ نہیں مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب عطا کر دیا، اب عطا کرنے کے بعد اب اگر وہ اچھے کام کرے گا تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو پھر جنت عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا، حوریں عطا کرے گا، سونا عطا کرے گا، چاندی اور مزے کی زندگی اس کو جنت کے اندر عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحیمیت ہے، یہ رحیمیت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانیں گے اور نافرمانی کریں گے، سرکشی کریں گے، نعمتوں کا مس یوز کریں گے، اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، تو ایسے افراد کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں نہیں عطا کرے گا بلکہ ان کو سزائیں عطا کرے گا۔ وہی ان کا یعنی حقیقی مقدر اور ان کو جو ملنا چاہیے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈالے گا اور عذاب دے گا اور جلائے گا، کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اچھے عمل کے بعد جو ملتا ہے وہ رحیمیت ہے، اور بنا کچھ کیے جو ملتا ہے وہ رحمانیت ہے، وہ رحمانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تقسیم کیا، بعض علماء کرام نے اس طرح سے بتایا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور بھی اس کے تشریحات ہے، اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتے، زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ بحث میں زیادہ پڑھنا نہیں، میں اس کے اوپر کافی پڑھا ہوں، بعض لوگ اس کے اوپر مناظرے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، معنی وہی ہے، اللہ کے نام سے بندہ شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ بھی بہت بہت بہتر ہے۔ بہرحال یہ دونوں ترجمے یہاں پر موجود ہے۔ اب ہم بتائیے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو بتا دیے کہ یہ آیت ہے۔ اب شافعی حضرات جو ہیں شوافع، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے۔ یہاں پر میرے پاس تفسیر نصفی ہے، تفسیر نصفی میں لکھتے ہیں کہ قراء المدینہ، مدینہ منورہ کے اور بصرہ کے اور شام کے جو ماہرین قاری تھے اور اس کے فقہا تھے، انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ سے ہٹ کر ایک آیت ہے۔ اس کے برخلاف مکہ کے قراء اور کوفہ کے قراء، کوفہ اور مکہ کے لوگ کہتے ہیں یہ پارٹ آف سورہ فاتحہ ہے۔ مکہ اور کوفہ کے قاریوں کے راستے پر شوافع چلے ہیں، لہذا وہ لوگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پارٹ آف سورہ فاتحہ مانتے ہیں، اس کا حصہ مانتے ہیں۔ اور جو اہل مدینہ کا اور بصرہ کا اور شام کے علماء کا جو عمل ہے اس پر حنفی لوگ گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لوگ، اور وہ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں مانتے، قرآن ضرور مانتے ہیں۔ میں بتایا کہ قرآن کریم کی ایک کمپلیٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن حنفی مسلک کے علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ پارٹ ماننے اور نہیں ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے اللہ اکبر، نماز مغرب کے لیے، عشاء کے لیے یا فجر کے لیے ٹھہرے، وہاں پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب نماز شروع کرتے ہیں، جب استفتاح پڑھ لیتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے پہلی مرتبہ میں۔ اس کے بعد سے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ ہر مقام پہ پڑھنا ہے آپ کو، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ حال میں میرے کچھ دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نہیں بسم اللہ تو آواز سے صرف شیعہ اور شافعی لوگ پڑھتے، بسم اللہ جو ہے وہ لوگ پڑھتے، حنفیوں میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، اس لیے کم آواز میں، دھیمی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کے بعد بلند آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوافع حضرات کیونکہ اس کو پارٹ آف سورہ فاتحہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کو آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھنا ہے، جو کہ شافعی مسلک کے لوگ کا عمل ہے۔ ہم جو ہے بسم اللہ سری طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پڑھنا ضرور ہے، پڑھنا ضرور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چند باتیں تھے لفظ اللہ۔ آج ہم جو ہے اسم کا معنی سمجھے۔ اسم کہتے ہیں ذات اور صفات کے مجموعے کو، ذات اور اس کے صفات کے ساتھ سب مل کر جو ذات بنتی ہے اس کے نام جو رکھا جاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور ہم بتائیں کہ اللہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام ہے۔ یہ اصل میں الالہ سے بنا، لیکن الہ میں معبود حق اور الہ حقیقی اور الہ باطل دونوں کے لیے وہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے، لیکن لفظ اللہ صرف حقیقی پیدا کرنے والے کو ہی کہتے ہیں۔ اور رحمان اور رحیم میں ہم بتائے کہ یہ دونوں اصل میں رحمت سے ہی نکلے ہیں، لیکن رحمان اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمت، یعنی جو آغاز خلق پر اور بناتے وقت جو عطا کیا وہ رحمانیت ہے، اور انسان کے کسب کرنے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو رحمت قیامت کے دن فرمائے گا وہ رحیمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جیسا کہ ہم بتائے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم قرآن کریم شروع کرتے